Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کنجوس, there are two types of کنجوس. یہ there are two type بہت جگہوں پہ میرے بیان میں آج کل آ رہا ہے, اس سے یاد رہ جاتا ہے. انگلش میں کنجوس کو کیا کہتے ہیں؟ مائزر. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کنجوس. اور کوئی لفظ نہیں ہے. عربی چونکہ بلیغ زبان ہے نا, تو عربی میں there are two types of کنجوسز. کنجوس لوگوں کی کتنی ٹائپس ہیں؟ دو. ایک کو بخیل کہا جاتا ہے اور ایک کو شحیح. شین حلوے والی ہے, پھر حلوے والی ہے. یہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. حلوے والی ہے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے نا. ہاں بولتا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اس کو کہتے ہیں شحیح. بخیل کہتے ہیں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, لوگوں پہ بالکل بھی خرچ نہیں کرتا, خود ہی میں لگا رہتا ہے. کنجوس شحیح یعنی شح کہتے ہیں کم بخت اپنے اوپر بھی خرچ نہ کر رہا ہو, ہے بھائی. ایک تو ہوتا ہے نا پبلک کے لیے سخی نہیں ہے, سارا بچا بچا کے خود ہی کھاتا رہتا ہے. جیسے وہ ایک کنجوس باپ تھا. یہ قصے جو پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے بہت دفعہ سن لیے ہوں گے, نئے نئے لوگ آتے ہیں تو سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. عرب میں نا باپ دادا کی شاعری پہ فخر کا رواج بہت زیادہ تھا. باپ دادا کی شاعری پہ فخر کہ میرے ابا ایسے, وہ کہتے ہیں میرے ابا ایسے. تو ایک شاعر نے اپنے باپ کی سخاوت شاعری میں بیان کی اور مقابلہ جیت گیا کہ میرے ابا ایسے سخی, میرے ابا ایسے سخی, کبھی دسترخوان نہیں لپیٹا گیا ان کا, اور دیگ ہمیشہ چولہوں پہ جلتی رہتی تھی, اور لوگوں کا تانتا ایسی شاعری کی ہے کہ مقابلہ جیت گیا بھائی. ایک دن ایک بندہ اس کے گھر میں ملنے کے لیے آیا تو دیکھا کہ اس کا جو ابا ہے نا, جس کی سخاوت بیان کر کے یہ مقابلہ جیتا تھا, اس ابا کو دیکھا کہ بکری کے تھن سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے. ٹھیک. اس نے بولا یار یہ آپ کے ابا کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اصل میں ابا میرے جو ہے نا, یہ جب گلاس میں دودھ نکالیں گے تو دھار کی آواز سن کے بچے آ جائیں گے دودھ مانگنے. اپنے ہی بچے ابا کے, دوسرے بھائی ہیں ان کے. تو میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ دودھ بچے پئیں, اس لیے بچوں کو آواز نہ جائے تو ڈائریکٹ تھنوں سے دودھ لگا کے پئیں. کہہ رہے ہیں یہ وہ ابا ہیں جن کی سخاوت بیان کر کے میں نے مقابلہ جیتا ہے. لیکن یہ ابا بخیل تھا, شحیح نہیں تھا. اپنے اوپر تو خرچ کر رہا ہے نا کہ چلو بچوں پہ نہیں کھلا رہا, کم بخت خود ہی پی رہا ہے سارا دودھ. وہ دیسی گھی والا بھی سنانا پڑے گا یار, کیا کرے یار. وہ ایک کنجوس, جلدی جلدی سناؤں گا, جو کئی دفعہ لوگوں نے سنا وہ پھر بور ہو جاتے ہیں. ایک کنجوس دیسی گھی لے کر آیا, ڈبہ لے کر آیا, تو بچوں سے کہا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے, ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ نا, کیونکہ باہر بھی چکنائی ہوتی ہے نا. جب یہ ڈبہ بالکل چکنائی ختم ہو جائے گی نا, پھر ڈبہ کھلے گا اندر سے. اسی دوران اس کا سفر ہوا تو اس نے اس خطرے سے کہ ڈبہ بچے کھول نہ لیں, الماری میں لاکر میں ڈبہ بند کر کے چلا گیا. 1 مہینے بعد آیا, بچوں سے پوچھا دیسی گھی تو نہیں, ڈبہ تو نہیں کھولا؟ نہیں ابا. پھر کیا کرتے تھے؟ ابو الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. ایک تھپڑ مارا ان کو, کہہ رہے کم بہت کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے. اٹ از کالڈ کنجوس. یہ شحیح نہیں ہے, کیونکہ خود تو استعمال کرے گا نا, چپ چپ کے کھائے گا. تو وہ بھی جو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کے دودھ پی رہا ہے, کم از کم خود تو پی رہا ہے نا. اور کنجوس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ خود بھی نہ پیے کہ دودھ کم نہ ہو جائے. تھنوں میں دودھ جمع ہوتے دھونے دے رہا ہے یار, کہیں کم نہ ہو جائے, پھر 2 قطرے نکالے کہیں سوکھ نہ جائے, بس اتنا. تو یہ آج معاشرے میں, پہلے تو ہم ان چیزوں کو لطیفہ اور مذاق سمجھتے تھے, لیکن جب آدمی چلتا پھرتا ہے نا, دیکھو ہم نے تو 8-10 سال علماء کے ساتھ گزارے, پبلک سے ہمارا ریلیشن ہی ختم ہو گیا تھا. جب مدرسوں میں گئے نا, وہ سارے دوستیاں یاریاں چھوٹ گئی. بالکل ایک علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھنا, ان کی سخاوتیں ہم نے اتنی دیکھی, ہم حیران ہوتے تھے. جب پبلک میں دوبارہ جانا ہوا نا, تو پھر ایک عجیب ماحول نظر آیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے دوسروں پہ خرچ نہیں کرتے, اور ایسے بھی دیکھے جو اپنی جان پہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچاؤ 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 بچاؤ. بھائی تو خرید لے گاڑی یار, کیا جا رہا ہے, اچھی گاڑی میں گھوم لے بھائی. تو
اچھے لوگ بھی ملتے ہیں. ایک صاحب کا وزن ذرا زیادہ تھا, وہ گاڑی میں 2 سیٹیں بک کراتے تھے جب بھی بس میں جانا ہوتا نا. مجھے کہنے لگے یار میں تھوڑا سا بھاری ہوں تو مجھے چپک کے بیٹھنا پڑتا ہے, تو پچھلی آدھی سیٹ میں لے لیتا ہوں. ڈرائیور سے بولتا ہوں اس پہ 2-3 بندوں سے زیادہ نہیں بیٹھیں گے, میں ڈبل ٹکٹ دیا ہے. مجھے اچھا لگا. انہوں نے کہا یار سہولت کے لیے انسان پیسے کماتا ہے تو سفر تو تمیز سے گزر جائے نا. تو پیسے خرچ کرنا سیکھو اللہ کے بندو. جو کام پیسوں سے ہو سکتا ہے وہ خود نہیں کرو, ٹھیک ہے نا. جو اللہ نے اگر دیا ہے پیسہ, خود کچھ اور کر لو, پھر ٹائم بچاؤ اپنا. تو میری عادت پتہ ہے کیا ہے, میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں تو میں اپنا ٹائم کو بچانے کی بڑی فکر کرتا ہوں. ابھی گاڑی پنچر تھی, پنچر بھی نہیں, ہوا کم تھی, تو میں نے کسی سے کہا یار تو ڈلوا کے لے آ. میرے دل میں سوچا اس کو زیادہ پیسے دے دوں گا میں, جتنا ان کے بنتے ہیں تھوڑے سے کیا ہو جائیں گے, کہ یہ کام بھی انہیں سے لے لو یار, اپنا ٹائم میں کسی اور چیز میں لگا لو, ٹھیک ہے نا. اگر ہیں اللہ نے دی ہیں, بعض دفعہ ہوتے ہیں بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے ہیں. آدمی خود ہی دھکا لگا کے بائک کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. تو جب ہوں تو الگ حکم ہے, جس دن جیب میں نہیں ہے تو پھر الگ حکم ہے.